اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وطبیبنا وربیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد مومنین کرام، یکم ذی قعدہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی پرمسرت مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان بزرگ ہستیوں کی ولادت اس اعتراض کو ختم کر دیتی ہے کہ اسلام صرف مردوں کا دین ہے، اسلام نے مردوں کو زیادہ اہمیت دی ہے، اسلام نے عورت کو محدود کر دیا ہے، مقید کر دیا ہے، بہت ساری اجتماعی سرگرمیوں سے محروم کر دیا ہے، بہت سارے فضائل اور منصبوں سے محروم کر دیا ہے۔ ہم جب ایسی بزرگ ہستیوں کی شخصیت تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ان تمام اعتراضات کی کلی کھل جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جا اعتراضات ہیں۔ صدر اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت بن کر آئیں، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس شخصیت کے لیے آدھے ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں جو خود کل ایمان ہے۔ وہ بزرگ ہستی جو حسنین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت بھی دیکھی جائے تو حدیث کے مطابق الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو حسنین کی جنت بھی جناب سیدہ کے قدموں تلے ہے۔ یہ ہستیاں بتاتی ہیں کہ خالق کائنات نے رتبہ جنسیت کے اعتبار سے نہیں دیا، صنف کے اعتبار سے نہیں دیا۔ خدا کے ہاں معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہے اتنا ہی خدا کے ہاں صاحب عزت ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو۔ یکم ذی قعدہ کو اس بی بی کی ولادت ہوتی ہے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ان کا نام فاطمہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ واحد، ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ معصوم 14 ہیں، اصطلاح کے مطابق 14 معصوم ہیں، تو اس لحاظ سے یہ غیر معصومہ ہے، اس معنی میں معصومہ نہیں ہے، لیکن عظمت اتنی پاتی ہیں کہ خود معصوم انہیں معصومہ کا لقب دیتے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی قوم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور نہ فقط امام رضا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت کے فضائل بیان کیے ہیں، بلکہ اس بی بی کی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور پھر امام رضا علیہ السلام اور ان کے بعد امام تقی علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام پہلے سے یہ ارشاد فرما دیتے ہیں کہ قم میں میری ایک لخت جگر دفن ہوں گی، یہ وہ باعظمت خاتون ہوگی جس کی شفاعت سے میرے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ نہیں فرمایا فقط قم والے، یہ نہیں فرمایا کہ فقط اس وقت کے شیعہ، بلکہ فرمایا کہ میرے تمام شیعہ، یہ اس باعظمت درجے پر فائز ہوگی کہ تمام شیعوں کی شفاعت کر سکیں گی۔ اس لیے بی بی سلام اللہ علیہ کا ایک لقب شفیعہ ہے،
کہ ان کی شفاعت سے تمام شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ان بی بی کی اگر صفات دیکھنی ہوں تو ظاہر ہے کہ جس گھرانے میں ان کی ولادت ہو رہی ہے، جن ہستیوں کی گود میں اس کی تربیت ہو رہی ہے، جس گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، جس طرح کا ماحول ان کو میسر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سرپرستی میں، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی سرپرستی میں، تو ظاہر ہے کہ ان صفات حمیدہ کی مالکہ تو بننا ہی تھا اگر ظرف ہو۔ منقول ہے کہ ایک بار ایک کارواں پہنچا مدینے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، دور دراز سے بہت طولانی سفر کر کے آئے ہیں، لیکن جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود نہیں ہیں اور امام رضا علیہ السلام بھی موجود نہیں ہیں۔ اتنا طولانی سفر اور زیارت سے محرومی، وہ سوالات لے کر آئے تھے، انہوں نے کچھ پوچھنا تھا، بہرحال ان کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، اتنا انہوں نے کیا کہ ہم لکھ کر بھیج دیتے ہیں، جب امام علیہ السلام آئیں گے تو ہمیں جواب لکھ کر بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے سوالات لکھ کر بھیج دیے۔ ابھی یہ کاروان مدینے سے نکلا ہی نہیں تھا کہ ان کو جوابات مکتوب صورت میں مل گئے۔ حیرانگی سے کہنے لگے کہ کس نے جواب لکھے ہیں؟ بتایا گیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیے ہیں۔ اب یہ کاروان مدینے سے نکلنا چاہتا ہے، اچانک راستے میں ان کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ جواب مجھے دکھاؤ۔ امام علیہ السلام نے ان سوالات اور جوابات کا مشاہدہ کیا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، فداہا ابوہا، فاطمہ تجھ پر تیرے والد قربان ہو جائیں، تو انہیں بالکل وہی جواب عطا کیے ہیں جو امام معصوم نے دینے تھے۔ علم کے اس درجے پر ہیں، فضیلت کے اس درجے پر ہیں کہ تمام شیعوں کی شفاعت کر پائیں۔ اور جب ہم ان کے زیارت نامے کو دیکھیں، عزیزو یہ زیارت نامے معرفت کا خزانہ ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی بزرگ ہستی کی زیارت کے لیے جائیں تو زیارت نامے کے ساتھ زیارت پڑھیں اور معصور اور منقول طریقوں سے ان پر سلام بھیجیں۔ اگرچہ زیارت سلام کرنے کا ہی نام ہے، لیکن بہتر ہے کہ جن الفاظ سے ائمہ علیہم السلام نے سلام کیا ہے انہی الفاظ سے سلام کیا جائے۔ تو اس بی بی کی عظمت پر سلام کہ جب ہم اس کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت نامے میں لکھا ہوا ہے کہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی دختر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر۔ السلام علیک یا اخت ولی اللہ، اے حجت خدا کی خواہر بہن۔ السلام علیک یا امت ولی اللہ، اے امام معصوم کی پھوپھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک امام کی دختر ہیں، دوسرے امام کی خواہر ہیں، تیسرے امام کی پھوپھی ہیں، اور چوتھے امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے دادا ہیں۔ ان سب ائمہ نے ان کی زیارت کی فضیلت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی تدفین قم میں ہوگی اور قم میں ان کا روضہ مرجع خلائق بنے گا۔ یعنی اس کا ہر رشتہ ولایت سے جڑا ہے۔ دوسرے بھی اولاد ہیں، لیکن جو مقام اور فضیلت سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے وہ کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے جب ان کے رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ بنت ولی اللہ، اخت ولی اللہ، امت ولی اللہ، ان کا ہر رشتہ ولایت سے جڑا ہے۔ یہ امامت اور ولایت سے اس قدر مانوس ہو گئی ہیں، اس قدر اس نے اس ولایت کی اطاعت کی ہے کہ ان کا ہر رشتہ ولایت سے جڑ گیا ہے، اور ولایت سے جوڑ کر اسے خطاب کیا جاتا ہے کہ اے حجت خدا کی خواہر، اے ولی خدا کی دختر، اے زمانے کے امام کی پھوپھی۔
ان کا ہر رشتہ اس طرح ملا ہوا ہے۔ اور اس زیارت نامے میں ہم اور آپ بھی جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، ہم بی بی سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا۔ لیکن عزیزو، اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی صرف آخرت میں عظمت رکھتی ہیں اور آخرت میں شفاعت کریں گی، بلکہ یہ جملہ تو اس چیز کو روشن کرتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں پر بی بی شفاعت کر سکیں گی، تو اس دنیا میں بھی مشکل کشائی کر سکتی ہیں۔ یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، یعنی آپ ہماری شفاعت کیجئے، آپ ہماری حاجت روائی کیجئے، آپ ہمارے مسائل کو حل فرمائیے۔ بہرحال خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کیونکہ ان کا کوئی کفو نہیں تھا، کیونکہ ان کا کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ کوئی فضائل میں ان کی ہمسری کرنے والا نہیں تھا، اس لیے شادی کیے بغیر 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے بی بی سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوتی ہے۔ اور یہ جو سفر بی بی سلام اللہ علیہا نے کیا ہے مدینے سے خراسان تک آنے کا، اگرچہ راستے میں ہی تلخ واقعات پیش آ جاتے ہیں اور بی بی سلام اللہ علیہا کے اصحاب انصار اور بھائی وہاں ساوا میں شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ پوچھتی ہیں کہ قم کہاں ہے؟ کیونکہ میرے بابا نے کہا تھا کہ قم شیعوں کا مرکز ہے، اس لیے قم کا پوچھتی ہیں اور قم پہنچتی ہیں۔ 17 دن قم میں آپ زندہ تھیں، اور جس جگہ آپ نے وہاں یہ 17 دن گزارے، آج وہاں پر بی بی سلام اللہ علیہا کے نام پر بیت النور بنایا گیا ہے، جہاں بی بی سلام اللہ علیہا نے عبادت کی ہے، اور پھر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے بعض روایات کے مطابق، بعض روایات کے مطابق رحلت ہو جاتی ہے، اور جس جگہ آج ان کا روضہ ہے وہاں تدفین ہوتی ہے۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس پاکیزہ ذات پر۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی اس عظیم الشان شفیعہ بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔